اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین محبوب رب المشرقین جد الامامین السبتین الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایزان محترم معزز سامعین، سلام علیکم. جیسا کہ اس آیت کے ذیل میں ہم نے کوشش کی کہ کچھ ایسی گفتگو کریں جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو اور ہم صحیح طریقے سے عمل کر کے مقرب الہی ہو جائیں. اور یہ بابرکت مہینہ جس میں خداوند عالم نے سفرہ رحمت کو ہمارے لیے بچھا رکھا ہے اور خود میزبان بن کر ہماری مہمان نوازی کا انتظام کر رکھا ہے کہ آؤ میرے دسترخوان سے اے میرے بندو، جو چاہے لے لو، مغفرت، رحمت، برکت، میں سب کچھ عطا کرنے والا ہوں. اور بارگاہ پروردگار میں دعا بھی یہی ہے کہ پروردگار ہماری ان عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کے ذیل میں گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اگر کوئی ماہ مبارک میں مریض ہو جائے تو اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے. اگر مریض یعنی بیماری وقتی طور پہ ہے تو کیا حکم ہے، اگر دائمی ہے تو کیا حکم ہے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں کوئی سفر کر رہا ہے، کوئی مسافر بن رہا ہے، تو اس کے لیے کیا احکام ہے، کیا شرط ہے. اور فقہ اسلامی میں، فقہ جعفری میں مسافر کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی جو شخص ماہ مبارک رمضان میں سفر کر رہا ہے اسے مسافر اس وقت کہا جائے گا جب ان شرائط کے ساتھ وہ سفر کرے. یہ شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط کہ جو سفر کر رہا ہے وہ اپنے وطن سے، اپنے شہر سے اتنی دور چلا جائے کہ جہاں پر اس کی نماز بھی قصر ہو جاتی ہے، یعنی 8 فرسخ حد ترخص پار کر جائے. 8 فرسخ یعنی بعض علماء نے کہا 41 سے 45 کلومیٹر کے درمیان سفر طے کریں. بعض علماء نے کہا آنا جانا ملا کے 8 فرسخ ہو، یعنی 4 فرسخ جانا، 4 فرسخ آنا. یہ پہلی شرط. تو عزیزان محترم، حد ترخص جہاں پر آپ کی نماز بھی قصر ہو جاتی ہے وہاں پر روزہ بھی ساقط ہو جاتا ہے. اس شرط کے ساتھ سفر تو طے کرے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس سفر کے دوران کہیں پر وہ نہ رکے، اس ارادے کے ساتھ کہ وہاں وہ 10 دن رک رہا ہے یا 10 سے زیادہ دن، کہیں پر قیام نہ کرے، تب اس کا روزہ ساقط ہے. لیکن اگر کہیں سفر کے درمیان ایک جگہ رک جائے، وہ 8 فرسخ پار کرنے کے بعد، حد ترخص کے بعد رکے اور 10 دن کا ارادہ کرے تو روزہ ساقط نہیں ہوگا اس پر. سفر شروع کرتے وقت 8 فرسخ کا ارادہ کر کے نکلے. پہلے سے ارادہ ہو کہ میں اتنی دور سفر کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد سفر شروع کرنے کے بعد اپنا یہ ارادہ ختم نہ کرے. سفر شروع کرے اور درمیان میں ارادہ منقطع کر دے کہ اب سفر نہیں کرنا ہے تو اس پہ روزہ ساقط نہیں ہوگا.
اور اہم شرط ایک یہ ہے کہ وہ سفر حرام کام کے لیے نہ کر رہا ہو. اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ بیان ہوگی. اگر حرام کام کے لیے ہے تو روزہ معاف نہیں ہوگا، ساقط نہیں ہوگا. مسافر صحرا نشین نہ ہو جو ایک شہر سے دوسرے شہر بدلتا رہے، جسے ہماری زبان میں خانہ بدوش کہا جاتا ہے. مسافر ایسا بھی نہ ہو، اور مسافر کثیر السفر بھی نہ ہو. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بیان ہوگا. کثیر السفر بھی نہ ہو، مسافر صحرا نشین نہ ہو، کثیر السفر نہ ہو، اور حرام کام کے لیے سفر نہ ہو، تو ان صورتوں میں مسافر فقہ جعفری میں کہلائیں گے اور روزہ ساقط ہوگا. جہاں پر مسافر اپنی نماز قصر پڑھے گا وہاں پر روزہ بھی ساقط ہوگا. اگر کوئی شخص ماہ مبارک میں، اب یہاں سے سفر کے شرائط اور احکام شروع ہوتے ہیں، کہ اگر کوئی مسافر ماہ مبارک رمضان میں سفر کرے اور اگر اس کا سفر ظہر سے پہلے شروع ہو رہا ہے، ظہر سے پہلے وہ سفر کر رہا ہے، تو اس دن کا روزہ ساقط ہوگا. لیکن اگر ظہر کے بعد سفر کر رہا ہے تو روزہ پورا کرنا واجب ہے، اس دن کا روزہ معاف نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص سفر شروع کر دے ظہر سے پہلے، تو سمجھ میں آئی بات، اور ایک جگہ پہنچ جائے اور ارادہ 10 دن کا بھی رکنے کا ہو، تو وہاں پر اسے نماز بھی پوری پڑھنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے. اب بات یہاں پر آتی ہے کہ سفر شروع کرے، حد ترخص پار ہو جائے، اس شرط کے ساتھ کہ گھر سے کھا پی کے نہ نکلے. امساک ضروری ہے، گھر سے کھا پی کے نہ نکلے. اگر ظہر سے پہلے حد ترخص پار ہو جائے تو افطار کرے، کچھ کھا پی لے، روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر کوئی مسافر ماہ مبارک رمضان میں ظہر کے بعد اپنے وطن پہنچے یا ایسی جگہ پہنچے جہاں پر 10 دن کا رہنے کا ارادہ ہو، قیام کا ارادہ ہو، یا 10 دن سے زیادہ، تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ ظہر کے بعد پہنچا ہے. لیکن اس صورت میں امساک کرنا ضروری ہے، اور امساک نہ کرے، کھائے پیے، تو علماء فرماتے ہیں فقہ جعفری سے کہ کھانا پینا اس کا مکروہ ہوگا. لیکن اگر کوئی مسافر ظہر سے پہلے ماہ مبارک رمضان میں اپنے وطن پہنچ جائے، ظہر سے پہلے، یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں پر 10 دن رکنے کا ارادہ ہو، قیام کا ارادہ ہو، یا 10 دن سے زیادہ، تو روزہ رکھنا واجب ہوگا. اور اگر اس دن روزہ نہیں رکھتا، ظہر سے پہلے بھی پہنچ کر جان بوجھ کر، تو اس پہ کفارہ واجب ہوگا قضا کے ساتھ. لیکن اگر ظہر سے پہلے تو پہنچ گیا ہوں اور اس نے راستے میں افطار کر لیا، یعنی کھانا پینا کھا لیا، اور ظہر سے پہلے پہنچا اپنے وطن یا ایسی جگہ جہاں پر 10 دن کا قیام کا ارادہ ہو، تو علماء فقہ جعفری کی نظریے کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ امساک واجب ہوگا. امساک یعنی روزے کے جتنے مبتلات ہیں ہر چیز سے پرہیز کرے گا. اگر جان بوجھ کر امساک نہ کرے، پرہیز نہ کرے، ظہر سے پہلے پہنچ گیا، اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے تو راستے میں کھا لیا، اب کہے کا روزہ، اب تو کھا پی سکتا ہوں، اور امساک نہ کرے، مبتلات روزے کی احتیاط نہ کریں، تو اس پر کفارہ واجب ہوگا. امساک بھی واجب ہے اور قضا بھی واجب ہے اس دن کی. لیکن اگر امساک نہ کرے اور یہ سوچے صرف قضا رکھ لوں گا، تو اس صورت میں صرف قضا نہیں ہے بلکہ کفارہ بھی دینا واجب ہوگا. تو عزیزان محترم، اب یہاں پر ایک حکم بیان کر دوں. کثیر السفر ایک بہت اہم مسئلہ ہے. کثیر السفر کسے کہتے ہیں؟ مسافر ہے کوئی، اس کا مہینے میں 10 دن یا 10 دن سے زیادہ
مہینے میں 1 سے 2 مرتبہ وہ سفر کر لیتا ہے تو وہ کثیر السفر میں آتا، اور اس پر نہ نماز قصر ہوگی اور نہ ہی روزہ ساقط ہوگا، روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور نماز بھی پوری پڑھنا پڑے گی کثیر السفر کے لیے۔ جیسے سیلز مین کی نوکری ہے، کمپنی کی طرف سے اسے حد ترخص بھی پار کرنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز بھی پوری ہوگی اور روزہ بھی پورا رکھے گا۔ یا ڈرائیور کی نوکری ہے تو اس صورت میں بھی اس پر روزہ ساقط نہیں ہے، روزہ رکھنا پڑے گا اور نماز بھی پوری پڑھنا پڑے گی، وہ مسافر نہیں کہلائے گا، اس کا نام اصطلاح فقہ جعفری میں کثیر السفر کہا گیا ہے۔ کہا کثیر السفر پہ روزہ پورا ہے، نماز بھی پوری ہے۔ تو لہذا اس لیے ہمیں یہ احکام معلوم کرنا ہے تاکہ ہم صحیح طریقے سے عمل کر کے خدا نے جو روزے کا مقصد قرار دیا ہے اس مقصد کو حاصل کر سکے، جو تقوی الہی ہے اور تقرب الہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ دعا ہے کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو تو نے برکتیں اس مہینے میں نازل فرمائی ہیں اور جو روزے داروں کے لیے ثواب، انعام، جزا رکھی ہے، انہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو روزے داروں میں شمار فرما۔ اور اس ماہ مبارک رمضان میں ایک دعا کے لیے ہر معصوم نے کہا ہے، وہ ہے اپنے امام، اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا، ان کی سلامتی کی دعا۔ تو لہٰذا یہ بھی دعا عبادت ہے، تو ہم سب مل کے دعا کرتے، پروردگار منتقم خون حسین، حجت العصر، صاحب الزمان، ہمارے امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، نہ صرف شمار فرما بلکہ ان کے لشکر میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا